بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال بعض المشرکین وهو يستهزئ انی لأرى صاحبکم يعلمکم حتی القراءة یا حتی القراءة۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کسی مشرک نے کہا، مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے کہا یا کسی مشرک نے کہا مذاق اڑاتے ہوئے، مذاق بناتے ہوئے کہ انی لأرى صاحبکم، کہ ہم تمہارے ساتھی یعنی محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، ہم تمہارے ساتھی کو دیکھتے ہیں کہ وہ تمہیں سکھاتے ہیں باتیں، یہاں تک کہ پیشاب پخانہ وغیرہ کی ضروریات کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ قلت، حضرت سلمان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے کہا اجل، ہاں ہمارے ساتھی یہ بھی سکھاتے ہیں۔ امرنا ان لا نستقبل القبلۃ، ہمارے ساتھی نے ہمیں سکھایا کہ ہم قبلے کی جانب میں رخ نہ کریں قضاء حاجت کے وقت، ولا نستنجی بایماننا، اور یہ بھی حکم دیا، یہ بھی سکھایا کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، ولا نکتفی بدون ثلاثۃ احجار، اور یہ بھی سکھایا اور یہ بھی کہا کہ ہم 3 سے کم پتھر پر اکتفا نہ کریں، کم سے کم 3 پتھر استعمال کریں۔ لیس فیہا رجیع ولا عظم، ان 3 پتھروں میں گوبر نہیں ہونا چاہیے اور ہڈی نہیں ہونی چاہیے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے، اس میں جو باتیں بتلائی گئی ہیں گزشتہ کے درس حدیث میں ان ساری باتوں کا تذکرہ آ چکا ہے۔ ایک بات یہ کہ قضاء حاجت کے وقت میں قبلے کی جانب میں رخ نہ کریں، اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ میں مستقل درس حدیث میں ایک دن کی یہ بات آ چکی ہے کہ قضاء حاجت کے وقت قبلے کی جانب میں چہرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، پیٹھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض روایات کی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ جنگل میں ہو تو قبلے کی جانب میں پیٹھ اور چہرہ نہیں ہونا چاہیے، اگر عمارتوں میں ہو تو ہو سکتا ہے۔ بعض اس کا جواب بھی دیا گیا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے میں کنفیوژن ہوا، یا پھر یہ بات بتلائی گئی کہ کبھی مجبوری ہے اور کوئی بھی شکل بن نہیں سکتی ہے، مجبوری ہے تو مجبوری میں ویسا بیٹھنے کی اجازت ہے، باقی نارملی عام حالات میں قضاء حاجت کے وقت قبلے کی جانب میں چہرہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور پیٹھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جو دوسری بات بتلائی گئی اس کی بھی وضاحت آ گئی کہ داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کریں، مانے شرمگاہ کو پکڑنے کے لیے اور گندگی کو صاف کرنے کے لیے دائیں ہاتھ استعمال نہ کریں، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالا جائے، بائیں ہاتھ استعمال کیا جائے شرمگاہ کو پکڑنے کے لیے اور گندگی کو صاف کرنے کے لیے۔ تیسری بات، 3 پتھر سے کم استعمال نہ کریں، 3 پتھر استعمال کرنا چاہیے، اور اس کی جگہ یہ بھی مسئلہ بتایا گیا کہ ٹیشوز وغیرہ بھی یوز کرنا چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کہ اس میں گوبر اور ہڈی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی بات آ چکی ہے۔ گوبر جو سوکھ جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں، یا پھر مینگنیاں جو سوکھی ہوئی ہیں، اس پہ اگرچہ پیشاب کو پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے مگر وہ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ اس کو استعمال کرنے کی صورت میں وہ گیلے ہو جائیں گے، پھر مزید گندگی پھیلنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ ہڈی استعمال نہ کریں۔ ہڈی کیوں استعمال نہ کریں؟ کیونکہ ہڈی سے نقصان پہنچنے کا ڈر ہے، ہڈی سے اگر گندگی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے زخم لگ جائے گا، یا یہ وجہ کہ ہڈیاں جنات کی غذا ہوتی ہیں اور جو کسی کی غذا ہو اس کو ہم اس جگہ پر استعمال نہ کریں۔ یہ ساری باتیں تقریباً آ چکی تھی گزشتہ کے درس حدیث میں۔ آج ہمیں اس حدیث سے ایک بنیادی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ کہ ان ساری باتوں کو مشرکین نے مذاق کے طور پر کہا کہ تمہارے نبی کیسے ہیں کہ یہ چیزیں بھی تمہیں سکھاتے ہیں، تمہارے ساتھی یہ باتیں بھی تمہیں بتاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے
اسی بات کو جواب میں پلٹا کر کہا کہ ہاں ہمارے نبی یہ باتیں بھی سکھاتے ہیں، ہاں ہمارے نبی یہ باتیں بھی سکھاتے ہیں۔ بولنے کا انداز بس الگ تھا۔ مشرکین نے ان باتوں کو، لہجہ مشرکین کا ایسا تھا، لہجہ مذاق بنانے والا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جو لہجہ تھا وہ لہجہ شان والا تھا کہ ہاں ہمارے نبی اتنے عالی شان ہیں کہ یہ چیزیں بھی سکھانے میں شرم نہیں کرتے ہیں، یہ چیزیں سکھانے میں بھی عار نہیں محسوس کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے نا؟ یہ ایک چیز اس میں بتلائی گئی۔ مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں کا سکھانا کوئی ذلت کی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی کیا کہتے ہیں عار فیل کرنے کی بات نہیں ہے کہ آدمی ارے یہ کیسا سکھانا، یہ گندی چیزیں ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ تو نبی کے عالی شان ہونے کی علامت ہے کہ انہوں نے اس کے بھی آداب ہمیں بتلائے ہیں۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بہترین جواب تھا۔ اس نے برے لہجے میں کہا، انہوں نے شاندار لہجے میں کہا، بس لہجے سے جواب ہو گیا۔ بات سمجھ رہے نا؟ بعض اوقات لہجے سے جواب ہو جاتا ہے، ہمیں کچھ اور زیادہ ایکسٹرا الفاظ ایڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب مسلم شریف کی ایک اور روایت میں انہی باتوں کے تعلق سے یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے والد کے جیسا ہوں اپنے لڑکے کے لیے، میں تمہارے لیے والد کے جیسا ہوں اپنے لڑکے کے لیے کہ میں تمہیں یہ ساری باتیں سکھاتا ہوں۔ اس میں بھی انہی باتوں کا تذکرہ ہے۔ اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس طرح کوئی والد اپنی اولاد کو تعلیم تربیت دیتا ہے، اسی طرح میں بھی تمہیں تعلیم تربیت دے رہا ہوں۔ مسلم شریف کی اس حدیث کو ایڈ کرنے کے بعد مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک والد کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ باتیں بھی سکھائے، یہ چیزیں بھی سکھائے، والد اپنے اولاد کو یہ بھی سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبھی تو مثال دے کر کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ تو ہیں نہیں، مگر فرمایا میں اس جیسا ہوں، مانے تعلیم تربیت کرنے میں۔ حدیث کا منشا یہ ہوا کہ ایک والد کو اپنی اولاد کو یہ چیزیں سکھانے میں عار نہیں محسوس کرنی چاہیے، لیکن آج دینداری کے فقدان کی وجہ سے، نہیں ہونے کی وجہ سے، گھر میں بڑے بچوں کو، اسپیشلی والد اپنی اولاد کو یہ ساری چیزیں نہیں سکھاتا ہے۔ اس طرح کے آداب و احترام بھی بتانا ہے۔ اگر یہ چیزیں گھر میں ایک دیندار والد نہیں بتلائے گا تو اولاد کیا کرے گی؟ ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے دوستانے کے اندر، دوستانہ ماحول میں جائے گی۔ اگر دوستانہ اچھا ملا تو وہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر یہ ساری باتیں بتائے گا، یا ان کو معلم اور مدرس اچھا ملا، استاد اچھا ملا تو وہ ان کو یہ ساری باتیں اچھے انداز میں سکھلائے گا۔ لیکن اگر دوستانہ خراب ملا اور اگر وہ ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے انٹرنیٹ پر چلا گیا آج کے دور میں، تو اس کو اچھائی کم اور برائیاں زیادہ ملیں گی۔ اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ گھر میں دینداری، ہر چیز سے متعلق تمام باتیں گھر میں والد خود اپنی اولاد کو سکھائے۔ تو کیا ہوگا؟ آداب کے دائرے میں یہ باتیں سامنے آئیں گی، بد اخلاقی نہیں آئے گی، صرف اچھائیاں سامنے آئیں گی۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ بڑی بہترین چیز ہے۔ لاسٹ بات جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوگی وہ یہ کہ ہمیں بہت ساری باتیں پریکٹیکلی بھی لوگوں کو بتلانی ہوتی ہے۔ کہنے والی باتیں کہہ کر بتلائیں، عمل کرنے والی باتیں عمل کر کے بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے سارے آداب اور اخلاق بتائے ہیں۔ الغرض بڑی بہترین باتیں آج کے درس حدیث میں سامنے آئی ہیں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ نمبر 1، قضاء حاجت کے وقت قبلے کی جانب رخ نہ کریں، پیٹ نہ کریں۔ نمبر 2، استنجا کے لیے، گندگی کو دور کرنے کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال نہ کریں۔ نمبر 3، اگر پتھر استعمال کرنا ہے تو 3 پتھر استعمال کریں، صرف پتھر استعمال کرنا ہے تو، پلس پانی استعمال کر رہے ہیں 1 پتھر بھی کافی ہو جائے گا، پانی استعمال کرنا بہتر ہے۔ نمبر 4، گوبر، سوکھا ہوا گوبر، مینگنیاں وغیرہ اور ہڈی استعمال نہ کریں۔ نمبر 5، گھر میں بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اس طرح کی تمام باتوں کی بھی تعلیم دیں، آداب وغیرہ بتلائیں۔ نمبر 5، اس کے اندر عار فیل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر بچے بری صحبت میں پڑھ کے بگڑتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اہم باتیں ہیں، دعا فرمائیے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی یہ قیمتی اور بہترین باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی ہے، سیکھ کر عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد